میرے ماما جی بہت محنتی آدمی تھے۔ ہم وقت اپنے کام سے کام رکھتے، تھوڑے سرمایے سے بزنس شروع کیا، کام کے دھنی تھے، ساری زندگی محنت کی اور برسوں کی ریاضت کے بعد بڑے تاجر بن گئے۔ یوں دھن دولت ان کے گھر کی بادی بن گئی۔ ماما جی کو نمائشی زندگی سے تعلق نہ تھا، سیر و تفریح کی جانب بھی دھیان نہ تھا۔ ہاں، جائیداد بنانے کا شوق ضرور تھا۔ نمود و نمائش اختیار کرنے کی بجائے جو روپیہ جوڑا اسے پلاٹ، مکانات اور دکانیں خریدنے میں کھپا دیا۔ وہ دور دراز علاقوں میں سستے پلاٹ اور پرانی کوٹھیاں خرید لیتے تھے جو چند برسوں بعد مہنگی ہو کر لاکھوں کا منافع دیتی تھی۔ خدا جانے میرے ماموں کو اس شوق سے کیا تسکین ملتی تھی۔ حالانکہ اولاد میں ایک اکلوتا بیٹا تھا جس کا نام ارمغان تھا۔ وہ نیک اتوار اور خوبصورت تھا۔ بیٹیاں اللہ نے دی نہ تھیں کہ جہیز کا تفکر ہوتا۔ جب ارمغان جوان ہوا تو سب کی نظریں اس پر لگ گئیں۔ رشتہ داروں میں ہر ایک اپنی بیٹی کا رشتہ ارمغان کو دینا چاہتا تھا۔ ماں باپ بھی اسی آرزو میں جی رہے تھے کہ بیٹے کے سر پر صحرا باندھیں۔ بچپن میں ممانی کا خیال تھا کہ اس کی شادی میری بہن سے کریں گی، لیکن جب دولت چھپڑ پھاڑ کر برسنے لگی تو ان کی نیت بدل گئی اور ان کو میری آپی سے رشتہ بے جوڑ لگنے لگا۔ انہوں نے باتوں باتوں میں میری والدہ کو باور کرا دیا کہ وہ بیٹے کا رشتہ اپنے ہم پلہ لوگوں میں کریں گے، لہٰذا آپ لوگ آس میں نہ رہیں۔ ارمغان سیدھا سادہ بس اللہ لوگ تھا۔ اس لڑکے نے کبھی نہ سوچا کہ خود ہی کسی لڑکی کو پسند کر لوں۔ وہ تو کسی کی جانب آنکھ اٹھا کر دیکھنے سے بھی لج جاتا تھا۔ اس کی ماں نے بہو پسند کرنے کی مہم شروع کر دی۔ بالآخر ان کو ایک لڑکی پسند آ گئی جس کا نام ماجبی تھا۔ ممانی ہر ایک سے یہی کہتی تھی کہ میں نے ارمغان کے لیے جو لڑکی پسند کی ہے وہ چندے آفتاب ہے۔ جوڑی کو چندے آفتاب و چندے ماہتاب ہی ہونا چاہیے۔ ماجبی اپنے نام کی طرح سچ مچ چاند کا ٹکڑا تھی، مگر یہ چاند بے داغ نہیں تھا۔ وہ پہلے ہی کسی کی صورت آنکھوں میں بسا چکی تھی اور اس کے دل پر محبت کا داغ ثبت ہو چکا تھا۔ اس کو اپنا رشتہ ارمغان سے طے ہونے پر بہت قلق ہوا۔ اس طرح وہ اپنے محبوب سے بچھڑ جاتی۔ اس نے ساحر کے ساتھ تعلیم حاصل کی تھی، اگرچہ گریجویشن کے بعد کالج کو خیر آباد کہہ دیا تھا، مگر اس کے بعد بھی آپس میں روابط رکھے ہوئے تھے اور باقاعدگی سے ملتے رہتے تھے۔ ماں جبی کے والدین آزاد خیال تھے۔ ان کو پرواہ نہ تھی کہ ان کی بیٹی سہیلی کے گھر کا کہہ کر کہاں جاتی ہے اور کتنی دیر میں واپس آتی ہے۔ بہرحال منگنی ہو گئی۔ ماموں ممانی بہت خوش تھے تو ارمغان بھی بہت خوش تھا کہ لڑکی کے حسن نے سحر کا کام کیا تھا۔ یہ کسے خبر تھی کہ وہ تو پہلے سے ہی عشق کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی مجبور لڑکی ہے۔ وہ ایف تک میرے ساتھ پڑھ چکی تھی، میری اس کے ساتھ دوستی تھی، لہٰذا میں اس کو جانتی تھی، اور میں ہی کیا کلاس کی سب لڑکیاں جانتی تھیں کہ وہ جب کوئی خیال دماغ میں بٹھا لیتی تو پھر اس کو نکالنا محال ہوتا تھا۔ اسی لیے سب اس کو جنونی لڑکی کہا کرتی تھی۔ اور یہاں تو سوال دل کا تھا۔ میں سمجھ رہی تھی کہ وہ بھی ارمغان سے شادی پر راضی نہ ہوگی کیونکہ وہ ساحر سے وعدے کر چکی ہے۔ اس کے والدین دولت مند تھے، ان کو اپنی دولت و حیثیت کا بخوبی علم تھا۔ انہوں نے بیٹی کو سمجھایا کہ ارمغان کا رشتہ بہت اچھا ہے کیونکہ لڑکا نیک اتوار اور خوبصورت ہے اور سونے پر سہاگا والدین کی دولت کا اکلوتا وارث ہے، لہذا ہمارا کہا مان لو اور اس رشتے سے انکار مت کرو۔ والدین کے دباؤ سے بے حد پریشان بھی کیونکہ ساحر ایک اوسط گھرانے سے تھا جہاں زندگی سفید پوشی کے کفن میں لپٹی ہوئی تھی۔ گھر ہزاروں خواہشات کا گلا گھونٹ کر جینا پڑتا تھا۔ دوست ہونے کے ناطے ماجبین نے اپنی پریشانی مجھ سے بیان کی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ارمغان کا رشتہ بچپن میں بھی میری آپا سے طے ہوا تھا۔ بہرحال وہ مجھ پر اعتماد کرتی تھی۔ تبھی کہا، شازیہ بتاؤ میں کیا کروں؟ میں اپنے والد سے مقابلہ نہیں کر سکتی، تو کیا میں ساحر کے ساتھ بھاگ جاؤں؟ ایسا مت کرنا، میں نے اس کو سمجھایا۔ والدین کو دھوکہ دے کر گھر سے بھاگ جانے پر جانتی ہو ان کو کس قدر صدمہ ہوگا۔ انہوں نے تمہیں پالا پوسا، تمہارے لاڈ اٹھائے ہیں، کیا یہ صلہ دو گی تم ان کے پیار کا؟
जबकि साहिर के खानदान के बारे में तुम जानती भी नहीं हो, उसका घर देखा है और ना उसकी फैमिली से मिली हो। ये तो आंखें बंद करके कुएं में छलांग लगाने वाली बात है। तो फिर मैं क्या करूं? तुम साहिर से मिलती हो ना? हाँ, मैं तो उसे एक एक लम्हे की रिपोर्ट देती हूँ। हम मुसलसल राब्ते में हैं। क्या तुमने उसे बताया कि तुम्हारा रिश्ता अरमगान से हो रहा है? हाँ, बताया है। उसने क्या कहा? वो खामोश रहा, वो कुछ नहीं कहता है। इस बात पर मैं चौंक गई। ऐसा कैसे हो सकता है जबकि आग दोनों तरफ बराबर लगी हो? दिल की लगी कब किसी को चैन से बैठने देती है? फिर इतनी बड़ी बात को सुनकर साहिर चुप क्यों है? हकीकत ये थी कि घर में जो बात होती या वालिदैन शादी के बारे में जो मशवरा करते, वो एक एक हर्फ अपने चाहने वाले के गोशे गुजार कर देती थी और ये शख्स एक लफ्ज नहीं कहता। हालांकि जब इश्क का भूत सवार हो तो दिमाग के चिराग गुल और आंखों पर पट्टी बन जाती है। नौउम्र लड़कियां सच्चे जज्बों के साथ किसी नौजवान पर भरोसा कर लेती हैं। दूसरे मानों में उसके साथ इश्क और वफा का रिश्ता निभा रही होती हैं, जबकि वो ये नहीं जानती कि उनका महबूब किस लायक है, किस कुमाश का है। यूं वो नादानी में लुट जाती हैं या वालिदैन की नामूस को खाक में मिलाकर किसी कोठे की जीनत बन जाती हैं या कत्ल हो जाती हैं। बुरे अनासिर के चुंगल में फंसती हैं या गलत लोगों से ब्लैकमेल होती रहती हैं। मैंने बहुत सोच समझकर उसको मशवरा दिया कि माजबी, जितनी परेशानी तुम्हें है वैसे ही साहिर को भी होनी चाहिए थी, मगर वो चुपचाप है तो इसका मतलब यह है कि वो इस मामले को संजीदा नहीं ले रहा। तुम ऐसा करो, उसे कहो कि वो तुम्हारा साथ दे ताकि तुम अरमगान के बजाय उसके साथ शादी कर पाओ। कैसा साथ? वो पूछने लगी। ये तुम उससे पूछ लेना कि वो किस तरह तुम्हारा साथ दे सकता है, फिर जो वो कहे उस पर अमल कर लेना। अगर उसने घर से भाग चलने को कहा तब? जबी और ज्यादा परेशान हो गई। अरे भाई, पहले उससे बात तो करो। जब वो कहे कि भाग चलते हैं तब मुझे बताना, फिर सोचेंगे क्या करना है। ठीक है, तुम कहती हो तो मैं उससे साथ देने का कहती हूँ। तुमको कहना ही पड़ेगा, नहीं कहोगी तो मसला कैसे हल होगा? राह फरार न पाकर उसने साहिर से कहा, डैडी किसी सूरत मेरी शादी किसी और से करने पर राजी नहीं होंगे। उनका तो बस यही फैसला है कि अरमगान को ही दामाद बनाना है। अब तुम बताओ मैं क्या करूं? अगर तुम साथ दो तो मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूँ। हम घर से भागकर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, यही वक्त है। माँ जमी उसको बता चुकी थी कि जिस लड़के से उसकी शादी हो रही है वो जायदाद का इकलौता वारिस है। तभी साहिर ने उसको ये मशवरा दिया कि फिलहाल वो वालिदैन का कहना मान ले। वो बोला, तुम अरमगान से शादी कर लो, लेकिन मुझसे राब्ता मत तोड़ना। इस तरह हम मिलने की कोई सूरत निकाल लेंगे। ये जवाब सुनकर माँ जमी और परेशान हो गई। सोचने लगी कि साहिर को ये पता नहीं है क्या कि एक शादीशुदा औरत का किसी दूसरे मर्द से मिलना, मिलाना या राब्ता रखना इतना आसान नहीं होता। फिर भी उसने कितने आराम से ये बात कह दी। एक बार भी नहीं कहा कि शादी से इनकार कर दो या मैं अपने घर वालों को रिश्ते के लिए तुम्हारे घर भेजता हूँ। माँ जमी के वालिदैन रोशन ख्याल थे। मुमकिन था कि उसके आंसू उनका दिल मोम कर ही लेते, लेकिन ऐसा तभी मुमकिन था जब साहिर एक बार रिश्ता मांगने की हामी तो भरता। जबी ने मुझे बताया कि साहिर ने तो ठंडे ठंडे ये जवाब दिया है। अब क्या करूं? मुझे अंदाजा था कि साहिर एक लालची नौजवान है, जबकि माँ जबी अपने जज्बे में सच्ची और खरी है, मगर कच्ची उम्र में तजुर्बा नहीं होता। उस जैसी लड़कियां नहीं जानती कि जमाना क्या है, दुनिया कैसी है, लोग कैसे हैं, और जिसको हम दिल की गहराइयों से चाहते हैं वो कैसा है। माँ जमी वालिदैन की लाडली भोली भाली बेटी थी। वो ये कैसे अंदाजा कर सकती थी कि आगे क्या होने वाला है। उस जैसी लड़कियों को कुछ पता नहीं होता, न मुस्तकबिल में पेश आने वाली संगीनियों का एहसास होता है। बस इश्क का जादू सर चढ़कर बोल रहा होता है। तभी ये लड़कियां बर्बाद हो जाती हैं। फिर वालिदैन याद आते हैं जो सच्चा प्यार करते हैं, हर दुख और गम से बचाते हैं, लेकिन फिर पछतावे क्या हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत। पानी सर से गुजर जाए तो पछतावा ही बाकी रह जाता है। साहिर ने ऊपर नरम मिजाजी का खोल चढ़ाया हुआ था, मगर वो अंदर से सफाक दिल था। उसे बखूबी अंदाजा था कि जमी का जहन उसकी गिरफ्त में है और वो उसके बगैर नहीं रह सकती। वो जब चाहेगा उसको अपनी तरफ खींच लेगा। वो खुश शक्ल मगर चालाक था। 2 साल तो वो मेरा भी क्लास फेलो रहा था,
میں اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ اندازہ لگا چکی تھی۔ وہ دوہری شخصیت کا مالک تھا۔ اس کا اصل روح کچھ اور تھا، لیکن جب کسی سے ملتا تو بناوٹی اخلاق کا لبادہ اوڑھ لیتا تھا۔ میں نے ایک دو بار ماجبی کو سمجھایا، مگر وہ ساحر کے زہر میں گلے گلے ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ اس کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی۔ میں نے سیکنڈ ایئر کے آخری دنوں میں اسے کنارہ کر لیا تھا۔ جب بات کرتی طوطے کی طرح ساحر کی رٹ لگائے رکھتی تھی۔ میں اس کو جنونی لڑکی کہا کرتی تھی۔ ساحر بھی اس کی اس کمزوری سے واقف تھا۔ جب اس نے ماجبی سے کہا کہ تم ارمغان سے شادی کر لو تو جب اس کو ڈھارس ہو گئی کہ بعد میں کوئی حل نکال کر وہ اسے اپنا لے گا، یوں اس لڑکی نے محبوب کا کہا مان کر ارمغان سے شادی کر لی۔ ساحر نے چونکہ اس سے وعدہ لے لیا تھا کہ شادی کے بعد وہ اس سے رابطہ برقرار رکھے گی، تبھی جب اس کا شوہر گھر سے باہر جاتا وہ فون پر ساحر سے باتیں کرتی اور اس سے ہدایات لیتی۔ ساحر اس کو سمجھاتا کہ تم اپنے شوہر کے ساتھ اچھی طرح رہو، اس کے پیار کا جواب پیار سے دو، اس کو بالکل شک نہ ہونے دو کہ تمہاری نیت کچھ اور کرنے کی ہے، کیونکہ تم کو اس کا اعتماد جیتنا ہے۔ جب تک اس کا اعتماد نہ جیتو گی ہم اپنا مقصد نہ پا سکیں گے۔ ماجبی کو کیا خبر تھی کہ کھوٹ تو ساحر کی نیت میں ہے۔ اگر وہ اس کا گھر بسائے رکھنے یا اس کے ماں باپ کی عزت کی خاطر ایسی ہدایات اسے کرتا تو بلا شبہ وہ ایک عظیم اور فرشتہ صفت انسان ہوتا، لیکن ایسا بالکل نہ تھا۔ ادھر بیچارہ ارمغان جو ماہ جبیں کو پا کر بہت خوش تھا، اپنی بیوی کو ٹوٹ کر چاہنے لگا تھا۔ وہ اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ ماموں اور ممانی اس پر صدقے واری ہوتے۔ مدت بعد اس گھر میں خوشی آئی تھی۔ وہ سب کی چہیتی تھی۔ کچھ دنوں تک رشتہ داروں کی چہل پہل رہی اور مبارک سلامت کا سلسلہ چلتا رہا۔ دعوتیں ہوتی رہیں۔ پھر جب یہ ہنگامہ ذرا سرد ہوا تو ماں جبی نے ساحر سے پوچھا، اب مجھے کیا کرنا ہے؟ ان لوگوں نے تو مجھ سے بہت زیادہ دل لگا لیا ہے۔ یہاں نئی زندگی شروع ہو چکی ہے اور میں اس زندگی کا حصہ بنتی جا رہی ہوں۔ ہم کیسے ایک ہو سکیں گے؟ جتنا وقت گزرتا جائے گا اتنی دوری بڑھتی جائے گی۔ آخر تم نے سوچا کیا ہے؟ سوچا یہ ہے کہ تم ارمغان کو رستے سے ہٹاؤ گی اور ہم پھر ایک ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے تم پیار پیار میں ارمغان کی جائیداد اور بینک بیلنس اپنے نام کرواتی رہو۔ تمہارے سسر دل کے مریض ہیں، اب بیمار بھی رہنے لگے ہیں۔ انہوں نے کاروبار بیٹے کو سونپ دیا ہے۔ میں اسی لیے مناسب وقت کے انتظار میں ہوں۔ جو لوگ منفی سوچے رکھتے ہیں، لمبی منصوبہ بندی کرتے ہیں، وہ بڑے تحمل کے ساتھ اپنی منصوبہ بندی کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کا بھی سوچے رکھتے ہیں۔ ساحر کا ذہن اسی طرح تھا اور جبھی روبوٹ کی طرح اس کے ہر حکم پر عمل کر رہی تھی۔ ہمارے ماموں ممانی زیادہ چالاک نہ تھے۔ انہیں گمان بھی نہ تھا کہ وہ جس بہو کو پھولوں کی طرح رکھتے ہیں، اپنی بیٹی سمجھتے ہیں، وہ کس ڈگر پر چل رہی ہے۔ انہی دنوں ماموں بیمار ہوئے اور وفات پا گئے۔ ایک بڑا کانٹا از خود ان کے رستے سے نکل گیا اور ساری جائیداد ارمغان کے نام ہو گئی۔ اب جبی نے کہنا شروع کیا کہ آپ جائیداد میرے نام کر دیں۔ اگر آپ کو مجھ سے محبت ہے تو مجھے محفوظ کریں۔ ارمغان نے کہا، ایک شرط پر، جو ہی ہمارے گھر پہلا بچہ ہوگا جائیداد تمہارے نام ہو جائے گی۔ جبی جو بچے کی پیدائش کے حوالے سے احتیاطوں میں لگی تھی، اس نے ساحر کو شوہر کی شرط بتا دی۔ ساحر نے کہا، کوئی بات نہیں، اس طرح اگر تم صاحب جائیداد ہو جاتی ہو تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ تب جبی نے احتیاط چھوڑ دی اور ایک بیٹی کی ماں بن گئی۔ اب اس نے شوہر کو اس کی شرط یاد دلائی۔ ارمغان تو بیوی کی محبت میں سرشار رہتا تھا۔ اس نے کہا، یہ بھی کوئی مسئلہ ہے میری جان؟ میں تمہارا ہوں تو میری ہر شے تمہاری ہی ہے۔ یوں ایک روز اس نے محبت کی سرشاری میں آدھی جائیداد بیوی کے نام کر دی اور کہا کہ باقی کی جائیداد بیٹے کی پیدائش پر تحفہ دوں گا۔ ممانی نے تو پہلے ہی اپنا حصہ ارمغان کے نام کر دیا تھا، انہوں نے اور کسے دینا تھا؟ جب جبی نے بیٹے کو جنم دیا تو ارمغان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اب بھلا کون ان کی خوشگوار زندگی بارے شک کر سکتا تھا؟ ارمغان نے اپنے کل مال و متاع کا مالک بیوی کو بنا دیا۔ عورت کتنی بھی گمراہ ہو، جب ماں بن جاتی ہے تو اپنے بچوں سے وفادار ہو جاتی ہے اور اسی سبب شوہر کے ساتھ بھی وفا نبھا دیتی ہے۔ مگر جبی جانے کس مٹی کی بنی تھی کہ اسے نہ تو بچوں کا خیال تھا اور نہ کہ شوہر کے بے لوث پیار کا۔ اس کا دل خاوند کی چاہت پا کر بھی اس کی جانب مائل نہ ہو سکا۔ وہ اب بھی ساحر کے سحر میں گرفتار اس کے خیالوں میں گم رہتی تھی، جبکہ ایک شادی شدہ عورت کے لیے وہ غیر محرم تھا۔ لیکن اس نادان کے دل پر تو جیسے مہر لگ چکی تھی۔
کہ اسے اچھائی برائی گناہ و ثواب کسی بات کا لحاظ ہی نہ رہا تھا۔ وہ اگر شادی کے بعد ساحر سے رشتہ توڑ کر رابطے ختم کر ڈالتی تو اپنا گھر آباد کر کے گھریلو خوشیوں سے دامن بھر لیتی اور اپنے بچوں کی محبت سے بھی لطف اندوز ہوتی، مگر اس بد نصیب عورت کے لیے خوش نصیبی، گھر کا سکون، شوہر کا پیار، تمام آسائش و آرام بے معنی ہو گئے تھے۔ واقعی وہ ایسے جنونی لوگوں میں سے تھی جن کو اخلاق اقدار کا لحاظ نہیں رہتا۔ ممانی اب اکثر بیمار رہنے لگی تھیں۔ جبی نے ارمغان سے کہا کہ مجھ سے تمہاری ماں کی خدمت نہیں ہوتی، مجھے الگ گھر میں رہنا ہے، اپنے بچوں کو دیکھوں یا تمہاری ماں کی دیکھ بھال کروں۔ ارمغان اپنی بوڑھی ماں سے علیحدہ نہیں ہونا چاہتا تھا۔ اس بات پر آئے دن جھگڑا فساد رہنے لگا۔ ماں تو پھر ماں ہوتی ہے۔ اس نے جب گھر میں اپنی وجہ کی بے سکونی دیکھی تو بیٹی کی پریشانی کا غم دل پر لے لیا۔ وہ بہو کی چیخ سن کر اتنی بیمار پڑی کہ انہیں اسپتال میں داخل کرانا پڑا۔ ساس کی غیر موجودگی میں بہو کو پوری آزادی مل گئی۔ اب منصوبے پر عمل درآمد کا وقت آ گیا تھا۔ نوکر سے کہا کہ میں اماں کو دیکھنے اسپتال جا رہی ہوں، تم بھی ساتھ چلو۔ اس نے دونوں بچوں اور آیا کو بھی ساتھ لے لیا۔ آیا سے کہا کہ اسپتال کے اندر چھوٹے سے بچوں کو نہیں لے جا سکتے، تم ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی رہنا، اور ڈرائیور سے کہا کہ تم بھی گاڑی کے پاس رہو تاکہ بچوں کی نگرانی کر سکو۔ پھر وہ نوکر کے ہمراہ ساس کو دیکھنے ان کے روم میں چلی گئی۔ شوہر کو چلتے وقت فون کر دیا تھا کہ آپ گھر آ جائیے، میں اماں کو دیکھنے جا رہی ہوں۔ ارمغان کے پاس گھر کی دوسری چابی تھی اور فوراً گھر روانہ ہو گیا۔ گیٹ پر پہنچا، تالا کھولا اور آرام کرنے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ رات بھر ماں کے پاس جاگ کر گزارنے سے وہ بہت تھک گیا تھا۔ لیٹتے ہی نیند آ گئی۔ جبی نے گھر کی ایک چابی ساحر کو بھی دے رکھی تھی جو اس منصوبے میں کام آنے والی تھی۔ ایک پڑوسی نے گیٹ کھلا دیکھا تو اسے اچنبھا ہوا کہ آج ارمغان کا گیٹ کیوں کھلا ہوا ہے؟ یہ لوگ تو چھوٹے بچوں کی وجہ سے ہمیشہ گیٹ بند رکھتے تھے۔ اس نے جھانکا تو جو گاڑی ارمغان کے اسپتال میں رہتی تھی سامنے ہی نظر آ گئی، جبکہ دوسری گاڑی اور ڈرائیور موجود نہیں تھے۔ اس نے نوکر کو آواز دی جو ہمیشہ گیٹ پر موجود رہتا تھا، مگر آج وہ بھی موجود نہ تھا۔ اس نے بہت آوازیں دیں، بیل دی، مگر کوئی جواب نہ ملا، جیسے گھر میں کوئی موجود نہ ہو۔ راہیل ان کا پرانا پڑوسی تھا، جانتا تھا کہ ارمغان کی امی بیمار ہیں اور اسپتال میں داخل ہیں۔ شاید ایمرجنسی میں یہ لوگ نکلے ہیں اور گیٹ بند کرنا بھول گئے۔ وہ گھر کے اندر چلا گیا۔ اس نے ارمغان کو پکارا۔ اس کے کمرے کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ اس نے کمرے کا جو نظارہ دیکھا تو کانپ کر رہ گیا۔ کسی نے ارمغان کو گولی مار دی تھی کیونکہ وہ فرش پر اونھے منہ پڑا ہوا تھا اور خون فرش پر بکھرا ہوا تھا۔ وہ یہ منظر دیکھ کر دہل گیا۔ یا الہی، یہ کیا ماجرا ہے؟ راہیل نے فوراً پولیس کو فون کر کے واقعے کی اطلاع دی۔ پولیس نے آ کر مکان کو گھیرے میں لے لیا۔ راہیل 2-4 مرتبہ ارمغان کے ساتھ ممانی کی عیادت کے لیے جاتا رہا تھا۔ پولیس کے ساتھ اسپتال گیا جہاں ماجبی ساس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور بچے ملازمہ کے ہمراہ گاڑی میں موجود تھے۔ جب راہیل نے بتایا کہ کسی نے ارمغان کو گھر کے اندر گولی مار دی ہے تو یہ سنتے ہی ممانی کا ہارٹ فیل ہو گیا اور ماجبی زاروں قطار رونے لگی۔ سسر تو پہلے ہی دعوی مفارقت دے چکے تھے، شوہر اور ساس بھی راہی ملک عدم ہو گئے۔ وہ رو رو کر کہتی تھی کہ اب اس کا اور اس کے بچوں کا کیا ہوگا۔ اس کے والدین کو بھی راہیل نے اطلاع کی جو جبی اور بچوں کو ساتھ اپنے گھر لے آئے۔ پولیس نے محلے داروں سے پوچھ گچھ کی۔ ہر ایک نے گواہی دی کہ میاں بیوی میں آپس میں بہت پیار تھا اور حسن سلوک سے رہ رہے تھے۔ ہم نے کبھی ان کا جھگڑا نہیں سنا۔ ماجبی کے اخلاق کی سب نے تعریف کی اور گواہی دی کہ وہ کبھی روٹ کر میکے نہیں جاتی تھی۔ ماجبی کے والدین کی معاشرے میں کافی عزت تھی، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ ایسی حرکت کر سکتی ہے۔ البتہ ارمغان کے قتل کو لوگ ذاتی دشمنی کا شاخسانہ قرار دے رہے تھے، کیونکہ 2 کرایہ داروں سے ان دنوں اس کا جھگڑا چل رہا تھا جو اس کی دکانیں خالی نہیں کرتے تھے اور کرایہ بھی وقت پر ادا نہیں کرتے تھے۔ کچھ دن تفتیش ہوتی رہی، پھر کیس دفتر دخل ہو گیا کہ یہ اندھا قتل تھا۔ ارمغان کے ساس سسر نے بھی توجہ سے کیس کی پیروی نہیں کی کہ ان جھنجھٹوں کا وبال کون بھگتتا۔ میرے ابو اور ماموں کچھ دن بھاگ دوڑ کرتے رہے، پھر وہ بھی تھک ہار کر بیٹھ گئے۔ 1 سال بعد ماجبی کی دوسری شادی ہو گئی۔ جس شخص سے شادی ہوئی تھی اس کا نام سنا تو میں دنگ رہ گئی۔
پھر خود کو سمجھایا کہ اس کی کسی سے تو شادی ہونی تھی، اسی سے کر لی جس سے چاہت تھی۔ ایسا تو ہوتا ہی ہے۔ یہ دونوں خوشگوار زندگی گزارنے لگے۔ ماں جبھی کو سابقہ شوہر کی جدائی کا ملال تھا یا ساحل سے شادی کر کے خوشی ہوئی، یہ تو وہ جانے یا خدا، کیونکہ ضمیر تو انسان کے اندر ہوتا ہے اور قدرت غلط کاموں کی سزا بھی ضرور دیتی ہے۔ قاتل زمانے کی نظروں سے چھپ جائے تو بھی قدرت کے ہاتھوں سے نہیں بچ سکتا۔ ماں جبھی پر جلد ہی ساحل کی حقیقت کھل گئی۔ رفتہ رفتہ اس نے ساری دولت و جائیداد ہتھیا لی۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ ایک گھر اور 2 دکانوں کے سوا جبھی کے پاس کچھ نہ بچا۔ اس عورت نے ساحر پر اندھا اعتماد کیا تھا، کیونکہ محبت ہوتی ہی اندھی ہے۔ جب سب کچھ لٹ چکا تب عقل سے پیدل ماں جبھی کو ہوش آیا۔ اب ساحر کا رویہ اس کے ساتھ اہانت امیز ہو چکا تھا۔ ساحر کہتا کہ اپنے دونوں بچوں کو ماں کو دے آئے، لیکن وہ اپنے معصوم بچوں کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ایک دن ساحر نے ماں جبھی کو یہ کہہ کر طلاق دے دی کہ تم ایک جنونی عورت ہو، تمہارا کوئی بھروسہ نہیں، کیا خبر کل تم میرے ساتھ کیا کرو، کیا پتا تم مجھے زہر دے دو۔ وہ روتی بچوں کے ساتھ والدین کے گھر لوٹ آئی اور رو رو کر اپنی ببتائی سنائی۔ اس نے بتایا کہ سب کچھ ہتھیانے کے بعد ساحر اس سے وہ گھر بھی اپنے نام لکھوانا چاہتا تھا جس میں وہ رہتے تھے۔ انکار پر اس کو طلاق دے دی اور دولت سمیٹ کر بیرون ملک چلا گیا۔ یہ ہوا جنونی محبت کا انجام۔ سوچتی ہوں ماں جبھی کے پاس کیا بچا؟ اس نے تو خود اپنی خوشیوں کو آگ لگائی۔ کیا اس کو محبت کہتے ہیں؟ سمجھ نہ پائی کہ کس نے کس سے محبت کی۔ ارمغان نے ماں جبھی سے اور ماں جبھی نے ساحر سے اور ساحر نے دولت سے۔ ساحر کو تو دولت مل گئی، مگر جبھی کو کیا ملا سوائے اس کے کہ اس نے اپنے اور بچوں کے دامن میں پھولوں کی جگہ خار بھرے اور اپنے والدین کے دامن میں غم ڈال دیے۔